السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر پر بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا پارٹ نمبر 4 پیش کیا جاتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے یہ عشاء کا واقعہ ہے، غور سے سنیے. دوسرا جب دن ہوا تو ظہر کے وقت اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ میں شاید مسجد جا سکتا ہوں. ایسے ہی ترتیب سے آپ کو اس کو سمجھ رہا ہے. یہ دو ہی واقعات ہیں نماز کے. جب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ کے حضور نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد جاؤں. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. عائشہ نے کہا ٹھیک ہے چلیں مسجد جائیں. تو انہوں نے کہا لیکن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اب یہ دو آدمی حضور کی پرماننٹ تیمارداری میں لگے تھے اور گھڑی پہ نماز پڑھ رہے تھے. کون؟ ایک حضرت علی اور ایک حضرت عباس، چچا جان اور بھتیجے. تو حضور کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ پانی سے وضو کیا اور بے ہوش ہو گئے. پھر وضو کیا پھر بے ہوش ہو گئے. پھر وضو کیا پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ آپ جب وضو کر کے اٹھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ اگر میں ٹیکا لگا کے جاؤں تو میں جا سکتا ہوں. تو ایک طرف تو انہوں نے حضرت عباس کو رکھا اور ایک طرف حضرت علی کو رکھا، اور کاندھے پہ جب جانے لگے تو پیر میں طاقت اتنی نہیں تھی کہ ایسے رکھ سکے پیر. لہذا انگوٹھا جو ہے نا وہ کچی زمین پر رگڑتا ہوا جا رہا تھا. حدیث میں آگے تو ہمارے صحابہ کی یہ شان ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا کو نقل کیا. اور اگر کوئی بیان کرنے والا ہو لگتا ہے کہ لائیو پکچر چل رہی ہے، ایک دم مووی زندگی حضور کی پوری ایک دم سامنے ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دونوں جب جا رہے تھے، حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ جب جا رہے تھے ان کے پیر کے نشان نبی کے اس کمرے سے لے کر مسجد نبوی تک بنے. وہاں جب پہنچے تو ابو بکر نماز ظہر کی شروع کر چکے تھے آلریڈی. ابو بکر کو محسوس ہوا کہ ابھی آ گئے ہیں، لہذا ایسا کرو کہ حضور کو آگے بڑھا دو اور ہم پیچھے ہو جائیں، مقتدی کی صف میں آ جائیں. اب انہیں کیا معلوم کہ ان کے پیروں میں طاقت نہیں، پیر رگڑ کر آئے ہیں. زیادہ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا کہ ابو بکر ٹھہرے اور نماز تو نہیں پڑھاؤ. کہا تو نہیں زبان سے، اشارہ ان کو کیا کہ آپ ٹھہرے رہیں. ابو بکر کے داہنی طرف اللہ کے رسول بیٹھ گئے کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں تھی. لیکن ابو بکر نے ایسا لگتا ہے کہ امامت اب اللہ کے رسول کرنے لگے اور مکبر کی حیثیت سے ابو بکر تکبیر کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی شان کے خلاف تھا کہ نبی کی امامت ابو بکر کرے. لہذا اب حضور نے امامت سنبھال لی اور ابو بکر مکبر بن گئے. لوگ کیوں اللہ کے رسول کی آواز اس وقت اتنی نہیں تھی کہ آپ زور سے بولتے اور لوگ رکوع کرتے. تو یہ ابو بکر زور زور سے رکوع بولتے تھے اور بولنے کے بعد پبلک ان کی رکوع کو سنتی تھی آواز کو، اور اللہ کے رسول کے رکوع پر ابو بکر رکوع کرتے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دو حدیثیں ہیں. یہ جب بیان کیا تھوڑا سے پنگا ہے. یہ جب بیان کیا تو ابن عباس بعد میں کافی دن کے بعد ایک صحابی نے کہ بتاؤ حضور نے آخری نماز کب پڑھی؟ تو انہوں نے کہا آخری نماز انہوں نے ظہر کی پڑھی اور دو آدمی کے سہارے سے گئے. حضرت عائشہ نے کہا کیونکہ حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے حضور، دو آدمی کے سہارے سے گئے. کہا کہ ایک تو عباس ہے اور دوسرا ایک آدمی تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ وہ دوسرے آدمی کا نام انہوں نے نہیں بتایا. کہا نہیں بچہ انہوں ہونا کر کو نہیں بتائے. کہتے معلوم کون ہے دوسرا؟ کہا کون؟ کہا وہ حضرت علی سے. یہ حضرت علی حضرت عائشہ میں تھوڑا سے اندر تھا معاملہ گڑبڑ. وہ گڑبڑ کی وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا. حضور بہت ٹینشن میں آ گیا. آپ کو معلوم ہے پورے واقعہ. جب بہت ٹینشن میں ہوئے حضور تو مختلف لوگوں سے دریافت کرنے لگے
کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ حضرت عائشہ پہ جو الزام ہے اس میں کیا ڈیسیزن لیا جائے. تو کبار صحابہ سے رائے لینے لگے کہ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں, تمہاری کیا رائے ہے. ایسے 8-10 لوگوں سے رائے لی. تو اب ابو بکر سے تو رائے لے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا, سمجھے نہیں. ابو بکر سے رائے لے لی گئی, حضرت عمر سے رائے لیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو, اس لیے حضرت عائشہ عمر کا بہت احترام کرتی تھی. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ایسی ہے, میرے کمپیوٹر میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ میری شادی عائشہ سے اللہ نے کرایا. اگر عائشہ فیوچر میں ایسی بدنام ہونے والی تھی تو اللہ کو کوئی لڑکی ہی نہیں ملی کہ ایسی لڑکی تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالا اللہ. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لہذا عائشہ پر جو الزام ہے وہ سراپا بہتان ہے, اس پر آپ توجہ ہی نہیں دیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی, آئے گی کہانی کہ حضرت عمر نے کہا عائشہ سے جا کر کے کہو کہ یہ جو جگہ خالی ہے ابو بکر کے بغل میں, نبی اور ابو بکر مدفون ہیں, عمر کی تمنا ہے کہ عمر دفن کر دیا جائے. حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کی شخصیت کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. یہ وہ وہی چیز تھی جو حضرت عمر کا احترام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہیں کر پائیں. حضرت عمر کے تقوی کا یہ عالم, جب انہوں نے پوچھا تو وہ امیر المومنین تھے. یہ بیچ بات آ گئی تاکہ اس وقت کمپلیٹ ہو جائے. وہ امیر المومنین تھے. حضرت عمر کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں امیر المومنین کی اطاعت اور پریشر کی بنیاد پر عائشہ نے اقرار نہ کیا ہو, اور کسی چیز کو گفٹ کرنے کے لیے ہمارے ہاں اصول ہے طیب نفس ہو, دل آپ کا ہو, تب وہ گفٹ کہلاتا ہے. آدمی پریشرائز نہیں ہو. تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں, جب میں امیر المومنین اب نہیں رہ گیا, تو پھر ایک مرتبہ جا کر عائشہ سے پوچھنا, پھر مجھے وہاں دفن کرنا, تاکہ معلوم ہو کہ عائشہ نے پریشر میں آ کر کے اجازت نہیں دی ہے بلکہ دل سے اجازت دی ہے. جب یہ مر گئے پھر عبداللہ بن عمر گئے کہ ابو جان نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد پھر عائشہ سے پوچھا جائے. عائشہ نے پہلی ہی مرتبہ دل سے بات کہی تھی. انہوں نے کہا میں تو پہلی ہی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی ذات پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں. یہ حضرت علی کا کیا معاملہ, جب حضرت علی سے حضور نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, بریرہ سے پوچھا. بریرہ گھر میں کام کرتی تھی, وہ زیادہ جانتی تھی. اگر کوئی بیڈ کریکٹر ہے تو گھر کی نوکرانی زیادہ جانے گی. بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ تم کیا کہتی ہو حضرت عائشہ کے بارے میں. کہا اللہ کے رسول دیکھو ایک بات صحیح سے بتا دے, ان کے اندر ایک کمی تو ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ آٹا چھوڑ دیتی ہے, بکری آتی کھا لیتی ہے. اتنی بھولی بھالی ہے بیچاری کہ گھر میں آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی, دوسرا کام کرنے لگتی, بکری آتی آٹا کھا کے چلی جاتی. اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. اب حضرت علی سے آخر میں پوچھا, حضرت علی آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے کہا حالانکہ حضرت حقیقت یہ ہے کہ دل سے ایک دم سچی بات کہی, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کی بات لگ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ بیوی کے لیے اتنا کائے کو پریشان ہے, چھوڑے دوسری کریں, کیا پرابلم ہے؟ حضرت علی نے یہ بات اس میں کہی کہ آپ اس کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں, آپ ٹینشن نہیں لیں. وہ حضرت عائشہ پر الزام قطعی نہیں لگانا چاہتے تھے, لیکن اس انداز میں انہوں نے کہا. جب یہ میسج حضرت عائشہ کو پہنچا تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ علی نے میرے بارے میں اچھی رائے نہیں دی. وہ چیز تھی کہ جب حضور ان کے کاندھے سے گئے تو وہ دوسرے کا نام نہیں بولی. سمجھے بھائی, انسان انسانی فطرت کے سرکر کو کراس نہیں کر سکتا. بہرحال اب یہ نماز کا دو ہی واقعہ ہے. یہ نماز پڑھانا پورا انڈیکیشن تھا کہ میرے بعد اگر خلیفہ کا کوئی مستحق ہے تو کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ. شیعوں نے کیا کیا اب تو نہیں ہے. اس میں حدیث چھوڑ کر تاریخ پر آئے. تاریخ میں دو واقعے اور لکھے ہوئے ہیں. تاریخ میں کیا لکھا ہے کہ حضور نے ایک صحابی ہیں ابو زامہ, ان سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تم جاؤ اور کسی سے کہو کہ نماز پڑھائے, میں نہیں آ سکتا مسجد.
ان کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں ابو بکر بیٹھے تھے کہ ابو بکر ملیں گے ان کو بول دیں گے. وہ اتفاق سے ابو بکر مسجد میں نظر نہیں آئے. انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت عمر سمجھے کہ حضور میرا نام لے کر بولے ہیں کہ نماز پڑھاؤ, لہذا وہ کھڑے ہو گئے بیچارے. اب جب ابو بکر نے تکبیر کہی تو زور سے جب تکبیر کہی, تکبیر کی آواز حضور کے کان میں پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, میں تو ابو بکر کے لیے بولا تھا, نام تو لیا نہیں تھا. اب عمر تو نماز شروع کر چکے تھے. اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے. ابو بکر نے عمر کی اقتدا کر لی, نماز ختم ہو گئی. شیعہ راوی نے کیا کیا, کانی صاحب جیسے ہی ابو بکر آئے نماز توڑ دی گئی, صحابہ الگ ہو گئے, نماز توڑ دی گئی. ابو بکر نے دوبارہ نماز پڑھائی. حالانکہ روایت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر جب آئے تو وہ شامل ہو گئے, اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد کہا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں. کیا مطلب کہ اس کے بعد کی نماز ابو بکر پڑھائیں. اس نے کہا اسی نماز کو کہا کہ ابو بکر پڑھائیں, اور وہ نماز کینسل کر دی گئی. اب اس نے آگے لکھا جو نہیں کہنا چاہیے, اس نے لکھا چونکہ عمر ایسے شخص نے امامت پڑھائی تھی جو گمراہ تھا, لہذا اس کی امامت کو حضور نے کینسل کر دیا, اس لیے ابو بکر کو دے دیا. اچھا چلو, تم اس کے بعد ہی کون ابو بکر کو اچھا مانتے ہو, ان کو اس سے بڑا کافر مانتے ہو. جس حدیث سے تم دلیل لے رہے ہو کہ عمر گمراہ ہے خدا نخواستہ, اسی حدیث سے تم کہہ رہے کہ عمر کی شان میں گستاخی کیا تم نے, ابو بکر کو امامت دلا دی. پھر ابو بکر کے بارے میں تم نے کہا ابو بکر گمراہ ہے, تو اب تمہاری کون سی بات صحیح ہوئی؟ تو یہ ایک واقعہ تاریخی نقل کر کے انہوں نے یہ بات کہی, حالانکہ ہمارے پاس حدیث میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے. یہی دو واقعات ہیں جو اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھوائی اور پھر دوسری نماز کے دن پڑھوائی, ظہر کی نماز پڑھائی. اور یہاں سے انڈیکیشن دے دیا گیا کہ صاحب امامت کے مستحق ابو بکر ہیں. اچھا, اب اس کے بعد آئیے, آج ہم انشاءاللہ 45 منٹ بات کریں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, یعنی منڈے کو. سنڈے کی شام میں لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا طبیعت بہت اچھی ماشاءاللہ, آج طبیعت بہت اچھی. اس کے بعد جب صبح ہو گئی, دوشنبہ کا دن ہوا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آج اللہ کے رسول ماشاءاللہ بہت طبیعت ٹھیک چل رہی ہے. فجر کی نماز پڑھائے ابو بکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ان کے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور جھانکا ایسے. جھانکا تو دیکھا لوگ بہت سیدھی صف میں کھڑے ہیں. حضور کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جو تربیت کی تھی نماز کی نا, ویسے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت عائشہ سے کچھ کہا بھی, روایت صحیح نہیں معلوم ہو پائی. بہرحال وہاں سے نماز پڑھ کر کے آئے. جب نماز پڑھ کر کے آئے تو ابو بکر نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی طبیعت بہت خوش ہے. تو اللہ کے رسول سے کہا کہ رسول میں 3 دن سے لگاتار آپ کے پاس ہوں, گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے, آپ اجازت دیں تو آج جا کر کے ذرا چیک کر کے آئیں کہ کیسا معاملہ چل رہا ہے, کھانا پینا, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں گھر والے. تو انہوں نے کہا کہ جائیے آپ جا کر کے اپنے گھر کو بھی دیکھ لیجیے. اب یہ تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم رہا ہوگا جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اجازت دی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, خراب ہوتی گئی. اور اندازہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد آپ اس دنیا سے روانہ ہو گئے. جیسے ہی اس دنیا سے روانہ ہونے کی اطلاع مدینے میں پھیلی, الگ الگ طریقے کا ریئیکشن شروع ہوا. اب یہاں پر مہاجرین چونکہ یہ رشتے دار تھے, لہذا یہ تو حضور کے ساتھ مسجد میں تھے. آبادی مسلمانوں کی اتنی ہو چکی تھی کہ سارے لوگ مسجد نبی میں آ نہیں سکتے تھے. تو انصار کے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے, ہر نماز میں آ کر کے اطلاع لے رہے تھے کہ خبر کیا ہو رہی ہے. ابھی ظہر کی نماز ہوئی ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے کیا ہو گئے, رخصت ہو گئے. یا ظہر کی نماز ہو گئی اور ظہر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے گھر چلے گئے اور عصر کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ جیسے ہی رخصت ہوئے, اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغی توازن کھو بیٹھے.
एकदम अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि देखो, मैं नहीं समझता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल किए हैं, नहीं, ये अभी सो रहे हैं और ये उठेंगे। अगर कोई बोला कि इनका इंतकाल हुआ है तो मैं उसकी गर्दन नहीं छोड़ूंगा। अब सहाबा में दूसरा हंगामा, लोग रोना चाहें तो ये रोने ना दें, कि क्योंकि ये दिमागी तबादुल एकदम समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या हुआ। अब कोई, अब यकीनी बात है, एक मुख्तलिफ अंदाज की कैफियत हुई लोगों की। अब इनका जब मामला उठा, हजरत उमर की ये नंगी तलवार लेकर के जो है मस्जिद नबी के अतराफ में मस्जिद में घूमने लगा, कोई बोला तो मार दूंगा गर्दन। हुजूर सो रहे हैं, जैसे हजरत मूसा कोहे तूर पर गए थे, ऐसे हुजूर अभी कहीं गए हैं और आएंगे और हम लोगों से बातें करेंगे। अब ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मामला मालूम हुआ कि ये तो अब हुजूर की जब वफात हुई तो अबू बकर मौजूद नहीं थे, क्योंकि अपने घर गए थे। अब जब इनको इत्तला मिली तब तक हजरत उमर यहां सारा हंगामा शुरू हो गया। वहां से जब आए तो सीधे हुजूर के कमरे में दाखिल हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चादर ओढ़ा दी थी, वो बैठी हुई थी। बाप को जब देखा तो उन्होंने चादर अबू बकर ने उठाया हुजूर के चेहरे से और उनके पेशानी पर आपने बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल हमसे जुदा हो गए हैं। एक जुमला और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल को 2 मरतबा मौत नहीं आएगी। इसका क्या माना अबू बकर समझे, क्या बोले मुहद्दिसीन। अब हमारी जब टॉपिक नहीं है, वो इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा वो उस पर बात करेंगे। बहरहाल पेशानी का बोसा ले करके आपने चादर ढांक दी। अब बाहर निकले तो इधर हंगामा किसका है? हजरत उमर का। ये समझ गए कि डायरेक्ट हजरत उमर से बात करने का इस वक्त फायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर उनका ज़हन एकदम काम नहीं कर रहा है, गम में परेशान है। खुद उन्होंने मस्जिद नबी में कहा सब लोग बैठ जाओ। इन्होंने अबू बकर ने कहा सब लोग बैठ जाओ। हजरत उमर भी तलवार नंगी ही लिए बैठ गए। कहा देखो एक बात बता दें तुम सबसे, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो मोहम्मद की इबादत करता था वो कान खोल कर सुन ले कि तुम्हारा खुदा मर गया आज। वमन याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो रब्बे दुल जलाल की इबादत करता था वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। लिहाजा किस चीज की आप फिक्र कर रहे हैं? अल्लाह ने हमको ऐसे रास्ते पर छोड़ा है कि हमारे लिए पूरी रोशनी रोशनी है। लिहाजा सारी दुनिया मरती है और नबी भी इंतकाल कर गया है। फिर आपने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल पूरी आयत तिलावत की, जिसमें अल्लाह ने कहा कोई नबी ऐसा नहीं है, कोई रसूल ऐसा नहीं जिसके ऊपर मौत सारी नहीं होती हो। मौत सबको आती है, चाहे वो कत्ल से आए, चाहे वो फितरी मौत से आए, मौत आती ही आती है। इतना अबू बकर का कहना था कि उमर ठंडे हो गए। समझ में बात आ गई कि अब अबू बकर जो कह रहे हैं बात यही है। ये दोनों बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे, इतने में अंसार के मोहल्ले से एक साहब दौड़े हुए आए। कहा आप तुम लोग यहाँ हो, और वहां अंसार जो है वो बैठ करके कह रहे हैं कि आप खलीफा मुतय्यन कर लो, हुजूर का इंतकाल हो गया है, हुजूर इस दुनिया से चले गए। ये आकर के अबू बकर और उमर को बोले। अब अबू बकर उमर को जो बोले तो अबू बकर उमर ने सोचा कि यार ये तो दूसरा संगीन मसला खड़ा हो गया। अगर उन्होंने किसी खिलाफत का किसी खलीफा को चुन लिया तो मामला तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मसले को हल करना। अब लिहाजा इन्होंने तजहीद और तकसीम यहीं छोड़ दी और वहां चले गए। अब एक जहन में सवाल होता है, क्योंकि हमारे पास सहाबा की एक छाप है दिमाग में, किताब ये लोग खिलाफत के इतने ज्यादा ख्वाहिशमंद, कुर्सी से इतना चिमटना है कि अल्लाह के रसूल पड़े हुए हैं, उनकी बॉडी है और वहां पे तजहीद तकसीम का मामला है, और ये लोग बिजी हो गए खिलाफत के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में। इस सवाल को समझ लो, वरना सहाबा के बारे में आपका गुमान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसकी क्या वजह थी, इसके पीछे क्या राज था। वैसे तो आपको बताएं पूरी दुनिया का इसकी तारीख है। बाल ठाकुर जिस दिन मरा उस दिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सबको मालूम है कि बाल ठाकरे मर गया, अनाउंसमेंट हो। क्यों? जो खतरात पैदा होने थे उसको पहले जब सिक्योरिटी ने कंट्रोल कर लिया तब मीडिया से कहा गया आप ऐलान करें। बाल ठाकरे की कोई हैसियत ही नहीं है।
جو ہمارے نبی سے صحابہ کو محبت تھی اس کے مقابلے میں جتنے بھی دنیا کے بادشاہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جب خبر آئی کہ حضور وفات کر گئے ہیں تو ایک طبقہ فورن کنٹریز کا جو بارڈر لگا ہوا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ حضور کی وفات کب ہو اور کب حملہ کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کو پہلے سے انڈیکیشن تھا۔ اچھا، کیونکہ دوسرا دو لوگوں نے میں سے ایک نے اللہ کے رسول کو لیٹر ہی لکھ رکھا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، 50% آپ نبی، 50% میں نبی، مسلمہ کذاب۔ اس کا خطرہ تھا کہ وہ کہیں کیا کر دے، حملہ نہ کر دے۔ اب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ فکر تھی کہ ہم تجہیز و تقسیم کو اگر امپورٹنٹ سمجھیں گے تو پتا چلا کہ سارا ملک ہی چلا جائے گا، یہ باہر کے لوگ حملہ کر دیں گے، لہذا پہلے مسئلہ خلافت کا طے ہونا چاہیے۔ وہاں پر نہ کوئی لالچ تھی اور نہ کرسی کا کوئی معاملہ تھا۔ معاملہ تھا کہ امت مسلمہ خطرے میں ہے اس وقت، لہذا اس وقت اس کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ پہلے خلافت کا معاملہ طے کر لیا جائے، اور تجہیز و تقسیم بعد میں اس لیے ہو سکتی ہے کہ نبی کی باڈی کبھی خراب ہوتی ہی نہیں ہے۔ کوئی فکر صحابہ کو نہیں تھی، چاہے وہ 3 دن رہے اور چاہے وہ 4 دن رہے، وہ چاہے 10 دن رکھی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے باڈی کو کھائے۔ انبیاء کی باڈی ہمیشہ ویسے ہی رہتی ہے، اس کا جسم اطہر ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہمارے یہاں تو بعض عقیدہ یہ ہے کہ اس کی کفن تک میلی نہیں ہوتی، لہذا وہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب یہ دونوں بھاگ کر کے وہاں گئے، کہاں؟ انصار کے محلے میں۔ اب یہ جب انصار کے محلے میں پہنچے تو پتا چلا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں اور انصار نے ان کو گھر سے بلایا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ یہ بات تقریباً طے ہو چکی۔ سعد بن عبادہ کمبل اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی کیونکہ بخار تھا شدید ان کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب پہنچے تو یہاں پر یہ پوری تیاری ہو گئی، بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو۔ ابو بکر نے کہا تھوڑا دیر شانتی اختیار کرو۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات بتا دیں۔ ایک پوری لمبی تقریر کی ابو بکر صدیق انصار کی فضیلت پر، مکے کے حالات پر، اپنی ہجرت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر ایک لمبی تقریر کرنے کے بعد کہا کہ عبادہ بن ثابت، سعد بن عبادہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ قریش کے خاندان سے خلیفہ ہونا چاہیے؟ یہ بات تم کو یاد ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان کے ہاتھ پر تقریباً طے ہو گیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنا۔ انہوں نے کہا صدقت، قسم خدا کہ تم نے سچ بات کہی۔ یہ بات حضور نے فرمائی کہ مجھے یاد آ گیا، میں امیر نہیں بنوں گا۔ دیکھیں ان کا تقویٰ بھی اسی درجے کا ہے۔ جیسے ہی ابو بکر نے تقریر کی یہ سرنڈر ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے اپنے تمام انصار سے کہا کہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں۔ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ تقریریں، جو پوری اس میں جو خلاصہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک اصل آپ کو بتانا ہے معاملہ خلافت کا۔ جب انہوں نے تقریر کر دی اور ان کو محسوس ہو گیا کہ انصار سرنڈر ہو گئے تو انہوں نے کہا دیکھو مہاجرین میں سب سے افضل جو اس وقت اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے وہ عمر ہیں اور عبیدہ بن جراح ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو امیر بنا ڈالو۔ یہ بات انہوں نے پیش کر دی، گویا کہ خلافت کا نام نشان۔ سوال یہ انصار میں سے کسی نے بھی اس وقت علی کا نام نہیں لیا، اور سعد بن عبادہ کا نام آیا لیکن کسی نے علی کا نام نہیں لیا۔ علی اور عباس یہ دونوں وہاں سے اس محفل میں آ نہیں پائے۔ اب چاہے ان کو اطلاع نہیں ملی اور چاہے تجہیز و تقسیم کے مسئلے کو پریفرنس دینے کی وجہ سے نہیں آ سکے، دونوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے، بہرحال یہ اس محفل میں موجود نہیں تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام لیا دونوں کا، عمر کا، تو عمر کھڑے ہوئے، کہا دیکھو کون اس دنیا میں جو ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ پھر کہا کہ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ نماز کی امامت امامت کبریٰ کی دلیل ہے؟
हम सब सहाबी मौजूद थे, हुजूर ने किसी से नमाज नहीं पढ़वाई, अगर नमाज पढ़वाई तो अबू बकर से पढ़वाई, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अबू बकर की तरफ हुजूर का इंडिकेशन है, हम सबको अबू बकर के हाथ पर बैठ कर लेनी चाहिए। ये उन्होंने कहने के बाद अबू बकर की 3 फजीलत बयान की कि जो अबू बकर की फजीलत है वो तुम में से किसी को हासिल नहीं है, इसलिए मैं अबू बकर का नाम पेश कर रहा हूं। लोगों ने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा सबसे पहली बात, अबू बकर हुजूर के साथ गारे सौर में, अल्लाह ने कहा कि जब वो दोनों मौजूद थे, सानियत नहीं, उन्होंने कहा किसी को नहीं कहा ये जुमला सिर्फ अबू बकर के लिए कहा गया। फिर उसी गारे हिरा में इसकाल अली साहिबी ही, जब वो अपने दोस्त से कह रहा था, अल्लाह ने अबू बकर को हुजूर का दोस्त ठहराया। ये दूसरी फजीलत। तीसरी बात, उसी आयत का अगला जुमला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर ने फरमाया अबू बकर से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह मेरे साथ ही नहीं कहा अल्लाह हमारे साथ है, दोनों के। उन्होंने कहा कि ये 3 फजीलत इतनी बड़ी फजीलत है जो इस धरती पर किसी को हासिल नहीं है, किसी साहबी को हासिल नहीं है, लिहाजा अबू बकर से अफजल कोई नहीं है, मैं अबू बकर के हाथ पर बैठ करना चाहता हूं। इतना कहना था कि एक सहाबी दौड़ करके आए कि ये सबसे नंबर मेरा, पहले आ जाना। 7 दिन उबादा पहले दौड़े, हजरत उमर जब तक बैठे तकरीर से, एक दूसरे सहाबी आए, गालिबन उनका नाम बशीर था, अल्लाह ने उनके हक में रखी थी सबसे पहले, उन्होंने अबू बकर के हाथ पर बैठ कर ली। खैर उसके बाद तो पूरा मजमा क्या है, पहले खास लोगों ने किया, फिर सारे मजमे ने किया। हजरत अब यहां से मामला सुनना है। अबू बकर को ये जरूर फिक्र थी कि इसमें हुजूर के जो चचाजाद भाई हैं उनको भी अंदर है कि खिलाफत मिलनी चाहिए, लिहाजा ऐसा करते हैं कि उन दोनों को बुलाते हैं। किसको? चचा जान को और भतीजे को, हजरत अली को और हजरत अब्बास को, इन दोनों को बुलवा भेजा। अब जो गया होगा बुलाने, पूरा सीन उसने बताया होगा, यकीनी बात है, तो उसने पूरा सीन बयान किया। तो इन दोनों ने, अब हमारे पास जो रवायत मुस्तनद है हदीस की, उसमें यह है कि दोनों आए वहां से। शियों की रवायत में जो इन दोनों ने कहा मैं नहीं आता, लेकिन हमारे पास जो मुस्तनद रवायत, दोनों आए और आने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि देखो ये खिलाफत का मामला है, लोगों ने ऐसा किया है, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा मुझे एक चीज की सख्त तकलीफ है, अली रज़ी अल्लाह तआला, कि वो लोग हैं जो दिल में एक जबान पर एक वाले लोग नहीं हैं, जो दिल में है वही जबान पर है। ये अदना दर्जे के सहाबा की शान थी, ये नोट कर लें अपने दिल में बात। कभी जो है ना वो ऐसी बात नहीं करते थे कि कोई फितना पैदा हो। उन्होंने कहा, अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि देखो मेरे दिल में एक तकलीफ है, मैं आपसे बयान करता हूँ। रही खिलाफत की बात, मैं अपने आप से ज्यादा आपको अफजल मानता हूँ, और फिर जुमला कोट किया कि अगर आप अफजल नहीं होते तो हुजूर आपको इमामत नहीं सौंपते। उन्होंने भी दलील दी कि इमामत आपको सौंपना इस बात की दलील है कि खिलाफत के मुस्तहिक आप हैं, लेकिन मेरी तकलीफ वो ये है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और मुझे इस लायक नहीं समझा कि मुझे मशवरे के लिए बुलाते, ये मुझे तकलीफ है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही बात की, और ये कहने के बाद अली और अब्बास दोनों ने खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैठ कर ली। अब तमाम उम्मत मुस्लिमा के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मसले को हमारे दिल में सही समझने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही तो कल आगे बात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।